ہم نے کئی بار یہ آیت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان سنایا قرآن کریم کی صورت میں کہ حافظوا علی الصلاوات، نمازوں کی حفاظت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیہ مبارکہ کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے ایمان والوں پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب اس اعتبار سے ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جب بھی ہم کہیں گفتگو کرتے ہیں اپنے دین کے حوالے سے، تو ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین فطرت ہے۔ آپ دین کے تمام معاملات، تمام تعلیمات کو اٹھا لیں اور پھر فطرت کے مطابق آپ دیکھیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ غلام رسول قاسمی صاحب سے ہماری بات ہوئی، ایک نشست میں تھے، تو علامہ صاحب نے ایک جملہ فرمایا جو اس لائق ہے کہ اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے۔ وہ فرمانے لگے کہ کبھی کسی دہریہ سے، ملحد سے بات ہو تو اسے یہ کہو کہ ٹھیک ہے تم دنیا کی ساری اچھی باتیں چن لو، مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھو، دنیا کی ساری اچھی باتیں جو انسانیت کے حوالے سے، ہیومینٹی کے حوالے سے اچھی ہیں، تم وہ سارے قوانین اپنے لیے نافذ کر لو کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو تم وہ سارے کے سارے قوانین مرتب کر لو کہ یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند اور موزوں ہیں، پھر ان سب پر تم عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ تو تمہارے لیے صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ وہ کہا بالکل صحیح ہے۔ اب جو بھی قوانین انسانیت کے فائدے کے لیے مرتب کیے جائیں گے، اسلام نے سب سے پہلے انہی قوانین کو دنیا کے سامنے رکھا، یعنی آپ چاہ کر بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتے جو اسلام نے ہمارے لیے فطرت کے قوانین بیان کی۔ اب جو آج کی حدیث ہے اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ میرے سامنے کھڑا ہو تو اس کے ذہن میں کسی قسم کا خیال نہ ہو، اس کا ذہن جو ہے وہ کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعجل احدکم عن طعامہ للصلاة قال وكان ابن عمر يسمع الاقامہ وهو يتعشى فلا يعجل۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا جائے، دوسری طرف نماز کھڑی ہو جائے، ایک طرف اس کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے، دوسری طرف نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو فرمایا جب تک وہ کھانے سے فارغ نہ ہو جائے، اپنا آسرا نہ کر لیں، اس وقت تک وہ نماز کے لیے نہ جائے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اب سامنے اگر کھانا رکھ دیا گیا تو کھانا چھوڑ کر اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جائے گا، یا اگر تو وہ اجتماعی صورت میں ہوا تو سارے سب کھانا کھا رہے ہوں گے، اب اس کا ذہن جو ہوگا نماز میں وہ جائے گا کہ جی پتہ نہیں میرے لیے کھانا بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا، میرے لیے کھانا بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ دوسرا کم از کم یہ خیال تو آئے گا کہ یار کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، دوبارہ پھر گرم کروانا پڑے گا۔ اب اس طرح کا اگر معاملہ ہو کہ کھانا سامنے رکھ دیا گیا اور دوسری طرف نماز کا وقت ہے، تو پہلے وہ کھانا کھا لے تاکہ جب اس کے بعد نماز پڑھے گا تو پھر اس کا نماز میں کہیں دھیان نہیں بٹے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ پھر اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ بات جائز نہیں ہے۔ فرمایا لا یحل لرجل، کسی بھی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس کو حاجت ہو رہی ہو واش روم جانے کی اور وہ سختی کے ساتھ اسے روکے اور پھر وہ نماز پڑھ رہا ہو کہ چلو میں نماز پڑھ لوں، نماز پڑھ کے پھر میں واش روم جاتا ہوں، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟
اس صورت میں بھی اس کا دھیان جو ہوگا وہ بٹ جائے گا کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے، مجھے واش روم کی حاجت ہے، تو میں یہ کر ہی لوں، پھر ہی نماز پڑھ ہی لوں، پھر میں یہ جاؤں گا، نہیں، اس کے لیے اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ اب ان دونوں باتوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو بالکل صاف ہو کر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا خیال نہ ہو، آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ کی توجہ بٹے، آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں اور ادھر ادھر کی باتیں سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری تعلیم اور تربیت اس طرح فرمائی ہے کہ جب تم رب کے سامنے جانے کے لیے کھڑے ہو تو پھر دنیاوی کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دو اور یہ کام نپٹا کر جاؤ۔ کھانے کا معاملہ ہے تو وہ اس سے فارغ ہو کر جاؤ، حاجت کا معاملہ ہے تو اس سے فارغ ہو کر پھر رب کے سامنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اس طرح ہم نے رات کو روایت پڑھی تھی کہ فرمایا جب تم نماز کے لیے جاؤ تو تم پر سکینہ، علیکم بالسکینہ والوقار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کتنی شاندار ہے، سکینہ اور وقار تم پر ہونا چاہیے۔ دیکھنے والا دیکھے کہ یار واقعی یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس میں دوڑ کر جانے کو منع کیا گیا کہ دیکھنے والے دیکھیں گے اچھا، یعنی اس کی آپ کی چال میں بھی ایک تمکنت اور ایک وقار کا سما ہو کہ دیکھنے والے پر ایک اس کی کیفیت طاری ہو کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، اور پورا تیار ہو کر جب وہ گھر سے نکلے گا تو پھر اس کی چال ڈھال ہی کچھ اور ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اپنے سامنے ایسے ہی کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذہن میں کسی قسم کا خیال نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔